جو گوشت پکا کر آواز دے کر کہیں کہ جناب آئیو شراب بھی تیار ہے، گوشت بھی تیار ہے، آ کر کھا لو. ایسا ماحول ایسے دوستوں کی زندگی میں رہنا چاہیے. اگر تمہارے مرنے کے بعد ان کے کچھ گناہ کچھ قرض تمہارے ہوں تو وہ ادا کرنے والے مرنے اور دعا کیا کرو کہ اللہ سے مخلص دوست ہمیں ساتھ کرو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہونے لگے 86,000 درہم ان کے جسم کے اوپر قرض، 86,000 درہم اور 22 لاکھ مرتبہ میل کے اوپر یہ امیر المؤمنین ہے. تو انہوں نے فوتی کے وقت اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا میرا غسل کفن بعد میں دینا کرنا، پہلے میرا قرض اتار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنازہ پڑھانے لگے. آپ نے فرمایا کہ اس میت کے ذمہ کسی کا کوئی قرض تو نہیں؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہا جی میں نے 4 درہم لینے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں جنازہ پڑھانا پڑا کرنا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے قرض دینا ہے وہ میں دیتا ہوں. اس نے قرض ادا کر دیا. آپ نے آگے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا. ایک اور واقعہ آیا اسی طرح کا کہ آپ نے فرمایا کہ اس میت نے کسی کا قرض تو نہیں دینا. ایک شخص کھڑا ہوا کہا جی میں نے اس سے 3 درہم لینے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا. حضرت ابو قتادہ کھڑے ہوئے کہا کہ وہ 3 درہم میرے ذمہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. تو آپ کو قرض ادا کیا اور آپ نے پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا. ہم بڑے شوق سے قرض لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلانے سے بھی لے لو، فلانے سے بھی لے لو، فلانے سے بھی لے لو، اور لینے کے بعد پھر وہ راستے بھول جاتے ہیں. بلکہ کئی تو اس طرح کے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں. ایک دکان سے جا کر ادھار قرض لیا، ادھار سودا لیا، پھر اس کو نہ دیے، پھر دوسری جگہ سے جا کر شروع کر دیا، پھر اس کو بھی نہ دیے، پھر اس کی جگہ دوسری جا کر شروع کر دیا. وہ لکھا تھا نا دکان کے اوپر کئی دن ہو گئے مکھڑا دیکھے ہوئے، یہ سزا ملی ہے قرض دینے کی. قرض دینا بھی عبادت ہے، قرض دینا مجبوری ہے، لیکن واپس کرنا بھی عبادت ہے. بعض لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ مال لے جاتے ہیں، پیسے لے جاتے ہیں اور بعد میں دینا ہی بھول جاتے ہیں. اور مانگنے والے جب جاتے ہیں اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جا کر کہہ دو گنی ہے. خدا کے خوف سے بھوک برداشت کر. کیوں قرض لینا؟ مجبوری ہے، قرض لینا ہے لے لو، لیکن نیت کرو. آپ نے فرمایا جو آدمی قرض لیتے ہوئے نیت کرتا ہے کہ میں نے ادا کرنا ہے، فرمایا کہ اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اپنا قرض ادا نہیں کر لیتا. لیکن نیت کرو. اگر نیت ہی یہ ہو کہ میں نے کون سا دینے ہیں تو یاد رکھنا دوستو اگر یہاں نہیں دیں گے تو وہاں تو دینا ہی پڑے گا. مرنے والے کا دوسرا حق جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہے کفن، کہ اس کو کفن دو. کفن کے اندر بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں کہ اچھے سے چلا جیسا تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق ہوا. اور فرمایا حضرت ابوبکر نے تو اپنی بیٹی حضرت عائشہ کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹی اگر میں مر جاؤں میرے کفن میں جو میرے کپڑے ہیں انہی میں مجھے دے دینا، اور جو میرے کفن کے پیسے ہیں وہ مدینہ کے یتیم غریب بچوں میں تقسیم کر دینا. اور فرمایا کہ جب میں مروں گا مجھے قبر میں لے جایا جائے گا، اگر میں جنتی ہوں گا تو وہ کفن میرا اتار کر جنت سے لباس مجھے پہنا دیا جائے گا، اور اگر میں جہنمی ہوں گا تو وہ کفن اتار کر جہنم کا آگ کا لباس مجھے پہنا دیا جائے گا. یہ کفن جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے وہاں آ کر فوراً چھین لیتے ہیں چھیننے والے. جنتی ہے تو جنتی لباس میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنمی لباس میں. کہتے ہیں نا بندہ مرتا نہیں ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے. انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. وہ اس دنیا سے قبر میں گیا. کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا. بندہ صرف ظاہری طور پہ پردہ ڈالتا ہے، لیکن قبر کے اندر جا کر اسی وقت اللہ اس کو زندہ کر لیتے ہیں. اور قبر کے اندر فرمایا سب سے پہلے
ہوتا ہے اور سب سے پہلے اس کے چہرے کو بگاڑا جاتا ہے اگر چنوی ہوتا ہے، اور اگر چنتی ہوتا ہے تو اس کے چہرے اور جسم کو طرف خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اور ایک کفن، دوسرا فرمایا کہ جو اس کے دوست احباب ہیں وہ اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالیں۔ اب یہاں بات سننا میرے دوستوں، لوگوں کے عیب چھپانا کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک شخص کسی لڑکی کو پکڑے اپنی بیٹی اور جا کر زندہ دفن کر دے، فرمایا کہ وہ انسان بہت بڑا مجرم ہوتا ہے اللہ کے۔ لیکن دوسرا شخص اسی بچی کو اس سے چھڑوا لے اور اسی طرح سے اس کو رہا کروا دے اور اس کو آ کر کہتے اس کو زندہ دفن نہ کر، فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ مرنے والوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کے ہاں ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ اس نے اس مردہ لڑکی کو زندہ کروا دیا۔ وہ مقام ملتا ہے، لوگوں کے اوپر گواہ ہیں، اور ہماری کیا ہے، تھوڑی سی اتنی سی بات کے اوپر ہم اس کو اعتراض کر رہے ہیں، وہ جی چھوٹو یہ بندہ بڑا بندہ ہے، میں بڑا دیکھ رہا ہوں، تو بھی تو نار راتی گند باندھا رہے کڑا پلہ بن رہے، لیکن انسان اپنا بھول جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مرنے والے کو کفن اور اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالو، اور تیسرا جو عمل ہے مرنے والے کا وہ ہے اصالہ ثواب۔ کسی پل مرنے والے کو نہ بھولو، کسی لمحہ مرنے والے کو نہ بھولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک آدمی کو دریا میں ڈالا جائے اور وہ ڈوبنے لگے اور وہ آواز دے دے کر پکارے کون ہے یہ مجھے بچائے گا، کون ہے یہ مجھے بچائے گا، فرمایا کہ وہ ایک تنکے کے سہارے کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے گویا کہ وہ گڑھے کی گہرائی میں جبتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی اولاد اس کے لیے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اصالہ ثواب کرتی ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے۔ دلیل اسی یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا کہ انسان تو اپنے کریم رب سے دور کیوں ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا تجھے کریم رب کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے عادل، ایک ہوتا ہے کریم۔ عادل کہتے ہیں جو برابر بدلہ دے، برابر، ایک نیکی کا بدلہ نیکی، برائی کا بدلہ برائی۔ کریم اسے کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ کرے پھر بھی اس کو سب کچھ دے، وہ کچھ بھی نہ کرے، یعنی ایک انسان نے صرف نیکی کا ارادہ کیا، اللہ نے ارادے کے اوپر اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی، اگر وہ نیکی کر لی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں جمع فرما دیتے ہیں۔ ایک انسان صرف برائی کرتا ہے اور برائی کرتا نہیں، برائی کا ارادہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ اس کی برائی کو لکھتے نہیں، لیکن جب وہ برائی کر لیتا ہے اللہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید اب یہ نماز پڑھ لیں، شاید اب یہ توبہ کر لیں، شاید یہ اب اللہ سے معافی مانگ لیں۔ فرمایا کہ جب ایک برائی سے دوسری برائی تک کا انتظار ہوتا رہتا ہے، جب دوسری برائی کرتا ہے پھر پہلی برائی لکھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ نیکی ایک کرے 10 نیکیوں کا ثواب، برائی ایک کرے ایک برائی کا بدلہ اس کو لکھا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے رب کو کریم رب کہتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگ ایسے بھی ہوں گے جب مریں گے ان کے پاس کوئی نیک اعمال نہیں ہوں گے، خالی اس دنیا سے جائیں گے، لیکن مرتے ہوئے وہ نیک اولاد چھوڑ کر جائیں گے اور اسی طرح سے اپنے دوست احباب اچھے چھوڑ کر جائیں گے۔ فرمایا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے سارے ثواب کریں گے۔
اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، اس کے لیے نماز پڑھیں گے، اس کے لیے روزے رکھیں گے، اس کے لیے حج کریں گے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مسجدیں بنوائیں گے، مدرسے بنوائیں گے، مسافر خانے بنوائیں گے، اور اسی طرح سے کنویں بنوائیں گے۔ فرمایا کہ جب وہ قبر میں گیا تھا وہ پکا جہنمی تھا، لیکن جب قبر سے نکلے گا وہ پکا جنتی ہوگا۔ فرمایا ایسے رب کو کریم رب کہتے ہیں، ایسے رب کو کریم رب کہتے ہیں کہ نیک عمل کوئی کرے اس کا ثواب کوئی دوسرا پائے۔ ایک ہوتا ہے ثواب یعنی کرنے والا خود اس کا بدلہ پائے، ایک ہوتا ہے احسان ثواب کہ عمل کوئی کرے اور احسان اس کا کسی اور کی روح کو پہنچے۔ اور یہ اللہ نے اس امت کو دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا۔ پہلی امتوں کے لیے احسان ثواب نہیں تھا، پہلی امتوں کے لیے دعائے بخشش نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے نماز جنازہ نہیں تھا، لیکن جب اس امت کی باری آئی اللہ نے نماز جنازہ بھی مشروع کروا دیا، اللہ نے دعائے مغفرت بھی کروا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان ثواب کو بھی جائز کروا دیا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جو ہمارے بھائی گزر گئے، جو ہمارے خاندان کے لوگ رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ہم فریاد کرتے ہیں ان کی بخشش کر دے۔ فرمایا کہ اللہ کو ان کی بخشش فرما دے۔ ایک صحابی آیا اور احسان ثواب میں دوستو بات یاد رکھنا، ہر آدمی پورا زور لگاتا ہے اپنے ماں باپ کو احسان ثواب کرنے۔ میں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن میں مشورہ دیتا ہوں کبھی احسان ثواب کرنا ہو تو ایسا کرو جو کبھی ختم نہ ہو۔ جو ہم کرتے ہیں نا، پورا خاندان اکٹھا کر لیتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار اکٹھا کر لیتے ہیں، 40-50 جتنی بھی ہیں اپنی دوست توفیق دے کے بتا کر ان کو کھلا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ کی اور ہماری والدہ کے ساتھ ثواب یہ چیز ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ کھا لیا، کھانے کے بعد چلے گئے، بس ختم۔ اس کے بعد سلسلہ ایک صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے لیے کچھ کروں۔ فرمایا کہ فلانے قبیلے کے اندر پانی نہیں ہے، وہاں ایک کنواں بنوا دو۔ تو انہوں نے جا کر وہاں ایک کنواں بنوایا اور کنویں کا نام ام سعد کے نام سے رکھا، اور وہ آج بھی مدینہ کے اندر کنواں موجود ہے، اور جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا احسان ثواب اس کی والدہ کو ہوتا رہے گا۔ ایک قرآن پاک لے کر رکھ دو، مدرسے میں کسی بچے کو دے دو، جب تک وہ اس قرآن سے پڑھتا رہے گا تمہارے باپ تمہاری ماں کو احسان ثواب پہنچتا رہے گا۔ ایک مسجد میں جا کر حسب توفیق 500 دے دو، 100 دے دو، 50 دے دو، اس کی نیت اپنے ماں باپ کے لیے سارے ثواب کی کر لو۔ جب تک وہ اس مسجد دنیا میں رہے گی، وہ اینٹیں وہ جگہ رہے گی، لوگ عبادت کرتے رہیں گے، تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو سارے ثواب پہنچتے رہے گا۔ ایک جگہ جا کر، ایسی جگہ جہاں لوگوں کے پاس پیسے نہیں، نلکا لگوا لیں، موٹر نہیں کہ وہ موٹر لگوا لیں، تم وہاں جا کر ایک نلکا یا ایک موٹر لگوا دو۔ جب تک وہ نلکا اور موٹر پانی دیتی رہے گی تمہارے ماں باپ کو سارے ثواب پہنچتے رہے گا۔ بچے پڑھ رہے ہیں، ایک غریب بچہ، ایک یتیم بچہ، اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لو اور اس کی نیت اپنے ماں باپ کو سارے ثواب کی کر لو۔ وہ بچہ پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن پڑھے گا، اچھے اعمال کرے گا۔ جب تک وہ بچہ زندہ ہے وہ آگے تعلیم دے گا، آگے وہ بچے زندہ ہوں گے، آگے وہ تعلیم دیں گے، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فرمایا کہ تمہارے ماں باپ کو سارے ثواب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا احسان ثواب کرو کہ وہ کبھی ختم نہ ہو، ایسی چیز بناؤ کہ وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے عمل اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کیا لیتے ہیں؟ الا من ثلاثہ، 3 چیزیں فرمایا اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ نمبر 1 فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ یعنی کسی کو روٹی کھلا دی، یہ صدقہ ہے، اس نے کھا لی بس ختم ہو گیا۔ صدقہ جاریہ یہ ہے
کہ وہ چیز بھی باقی رہے اور اس کا فائدہ بھی قیامت تک باقی رہے. اور وہ کس صورت میں ہوگا کہ وہ مسجد کی صورت میں، جلسے کی صورت میں اور مسافر خانے کی صورت میں. یعنی ایک آدمی نے ایک جگہ ایک کمرہ بنوا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ نے اس لیے بنوایا کہ آتے جاتے لوگ فائدہ لیں گے. فرمایا کہ جب تک وہ کمرہ باقی رہے گا، خیمہ باقی رہے گا، فرمایا کہ اس کا اثار ثواب تمہارے ماں باپ کو پہنچتا ہے. پھر دوسرا آیا، اس نے کہا کہ میں نے وہ اکھاڑ کر لے آیا وہ خیمہ. آپ نے فرمایا تو نے کیوں اکھاڑا؟ کہا کہ راستے میں بنا ہوا تھا، لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی اس لیے اکھاڑ کر لایا. تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ کو بھی سارے ثواب ہوتا رہے گا، کیونکہ تو نے بھی لوگوں کا نفع کیا، تو نے بھی لوگوں کا نفع کیا. نیت اچھی ہو اس کا ثواب پہنچتا ہے. اور اسی طرح سے فرمایا والد صالح، نیک اولاد. ایک نہ دوست تھا میرا، اس کا بچہ میرے پاس ناظرہ پڑھنے آتا ہے. میں نے کہا کہ یار تیرے بچے کی آواز بڑی پیاری ہے، کیوں نہ ذہین بچہ ہے، تیرے بچے کا سکول کا نقصان نہیں ہوگا. چوتھی پانچویں میں پڑھتا ہے تو بچے کو حفظ کرا، 8ویں میں سکول میں پڑھا. الحمدللہ میرے بچے نے ویسے کیا، دوسرا بھی سیکھا تھا، اور بھی بے شمار بچے. میں کہا نقصان نہیں ہوگا تیرے بچے کو، قرآن کا حافظ بن گیا، بہت سارا پڑھتا ذہین ہے. اللہ نے آواز دی کہتے اکثر جان نہیں کرو، پہلے چنگی ترین دعاواں جو بعد ٹائم بچ کر لکھی. ان چنگی ترین کی محنت سمجھ نہیں، بلکہ اسی اپنے کسی سوال جا کے دسیا، کہنے لگے چنگا صبر کرو کہ انہیں چنگی ترین کی ہے. کہنے لگا میں ایک ماں کو لے گیا تو میں نے ماں نے کہا کہ اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا لو، تیرا بچہ قابل ہے تو تمہیں 2 سال قرآن کا حافظ بن جائے گا. کہنے لگی مولوی صاحب تسی آپ نے کولے رکھو، اسی بچے کو کھیلنے والے بچہ قرآن کا حافظ بن جائے گا کی کرے گا؟ سوچو تو صحیح کہ ہم بھوکے مر، کیا دنیا کے مولوی بھوکے مر جا؟ کیا ٹھیک ہے ہم ناشکری کریں گے بلیلا ویسے، ورنہ اللہ کی قسم جب سے میں قرآن کا حافظ ہوا ہوں میری زندگی میں کسی چیز کی کمی رب نے آنے نہیں دی. اگر میں شرمندہ ہوا ہوں تو اس وقت ہوا جب لوگوں سے مانگا، لیکن جب اس سونے رب کا دروازہ کھٹکا ہے اللہ نے دنیا میں دی، عزت دی. ہم مولوی اس وقت بدنام ہوتے ہیں جب لوگوں کے دروں پہ جا کر ہاتھ ملاتے ہیں. اگر اللہ کے در پہ پیشانی رکھ کر جھک کر رات کی تنہائیوں میں کہہ کر کہیں گے اللہ ہم نے تیرے دین کا کام کرنا ہے، ہماری دنیا تیرے ذمہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر دنیا میں بھی ہم تمہیں کبھی پریشانی. میرے دوستو ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو مولوی بناؤ، ہم یہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچے قبر پہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھ سکیں، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر ہمیں اثار ثواب کر سکیں، نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر کہہ سکے اللہم اغفر لی حجینا. جو بیٹا 10 سے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرے گا وہ دوسرا نہیں کر سکے گا. اگر بچے کو نماز جنازہ کی دعا آتی ہوگی وہ بچہ دعا کر سکے گا، اگر نہیں آتی ہوگی وہ بچہ خاموش کھڑا ہوگا اور لوگوں کو اکٹھا کر کے بچوں کو اکٹھا کر کے سارے ثواب پورا سکے گا، لیکن اپنی زبان سے تمہارے لیے 2 لفظ پڑھ کر سارے ثواب نہیں کر سکے گا. وجہ اس کی کیا کہ ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم سے دور رکھا. اور تیسری چیز فرمایا کہ جو علم ہے وہ بھی تمہارے مرنے کے بعد فائدہ مند ہے. تو علم میرے دوستو اگر تم نے سورۃ الاخلاص آتی ہے، میں آج تمہیں آخری بات کہہ کر ختم. تم ماشاءاللہ سارے لوگ دکاندار ہیں بیٹھے ہیں، اگر تمہیں سورۃ الفاتحہ آتی ہے، سورۃ الاخلاص آتی ہے، نماز آتی ہے، جو ملازم تمہارے پاس کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بلا کر ان کو کبھی فارغ ٹائم بیٹھ کر، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ تم سب بولو، کبھی فارغ ٹائم ہوتے ہیں جو بندہ ویلا بیٹھا تھا موبائل میں کر رہے ہیں وہ جو بندہ بیٹا کر پاس نہ، بلکہ سناؤ نا ان کو، پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ یہ لفظ کہہ رہے گا جب تک وہ بچہ نیک عمل کرتا رہے گا ہمارے مرنے کے بعد ہماری روح کو اصال ثواب ہو. بس اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کو ہر لمحہ، ہر پل، ہر وقت اپنی دعاؤں میں، اپنے نیک اعمال میں ہمیں اللہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی آیا، ایک صحابی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ جنت کی نہروں کی سیر کریں۔ سوال ہے، میں چاہتا ہوں میرے ماں باپ جنت کی نہروں کی سیر کریں، مجھے بتاؤ کون سا عمل کروں؟ فرمایا 5 وقت کا نمازی تو بن جا، تیرے ماں باپ کے لیے اللہ جنت کے محلات کھول دے۔ بس اللہ سے دعا اللہ